دو روز بے حد مصروف گزرے تھے، لیکن اس مصروفیت میں بھی اس کو علیزے کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی علیزے کے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ وہ سیدھا وائٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ اس کی شام کی فلائٹ تھی اور علیزے کو سرپرائز دینے کے لیے وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں پاکستان پہنچا تھا، جس کا کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ پاکستان آ چکا ہے۔ گھر آیا تو زرگل روئی روئی پریشان تھی، باہر لان میں ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے اس کی طرف لپکی، ہان ہان وہ بی نہیں مل رہی کہیں بھی۔ اب وہ باقاعدہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، کہاں گئی علیزے؟ جب میں اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا تم سب کی نگرانی میں۔ وہ غصے سے داڑا تھا، پھر اندر گھر میں گیا، گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا مگر علیزے کہیں نہیں تھی۔ وہ باہر آیا اور زرگل کو گردن سے پکڑ لیا۔ بتاؤ کہاں ہے علیزے؟ میں تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ گارڈ اس نے چیخ چیخ کر سب کو جمع کر لیا۔ اب ایک ایک کی شامت آئی ہوئی تھی۔ تم سب کو میں زندہ جلا دوں گا اگر علیزے کو کچھ ہوا تو۔ کیا کرتے ہو تم سب کے سب؟ میری بیوی گھر سے غائب ہوگی اور تم سب کو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ ان سب پر اگر آیا تھا۔ خان بی بی خود گیا ہے ضمیر گل کے ساتھ۔ زرگل نے اپنے صفائی دینی چاہی تھی مگر وہ اس وقت کسی کا بھی یقین کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، خان بی بی اپنی مرضی سے گیا ہے۔ آپ اس میں دیکھ لو۔ یوسف خان اہمیت کرتا اسے بولا اور لان میں لگے کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیچارہ تو بس اتنا جانتا تھا یہ کوئی چیز ہے جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتی ہے۔ جب ہی زیغم نے سیکورٹی روم میں جا کر CCTV فوٹیج میں دیکھا تو علیزے خود ضمیر گل کے ساتھ جا رہی تھی، بنا کسی زبردستی کے۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ کون سا گیم کھیل رہے ہیں۔ رات کے 12 کا ٹائم تھا جب وہ حویلی پہنچا تھا۔ سیدھا شبیر علی خان کے کمرے میں آیا۔ وہ سو رہے تھے یا ایسے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے۔ اس نے آواز دی، بابا جان۔ انہیں پکارنے کے ساتھ لائٹ آن کی۔ بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے بولے، زیغم خان اب بھی آئے ہو؟ علیزے کہاں ہے بابا جان؟ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے اندر جیسے کوئی طوفان چھپا تھا جو وہ سمجھ کر سنبھلے۔ شبیر علی خان ایک لمحے کو ٹھٹکے پہ فوراً انجان بن گئے۔ کون؟ علیزے میری بیوی کہاں چھپا دیا آپ نے اسے اور کیوں؟ زیغم کسی طرح ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ شبیر خان نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا بابا جان جب تک مجھے علیزے نہیں مل جاتی۔ آپ بتائیے کہاں ہے وہ؟ آپ کے خاص ملازم کے ساتھ گئی تھی اور وہ آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وسپارٹ انداز میں بات کر رہا تھا ان سے۔ ہم کیا بتائیں، ایک ہفتے پہلے ہی ہم نے ضمیر گل کو نکالا ہے چوری کے الزام میں۔ اگر تمہیں ہمارا یقین نہ آئے تو منشی سے پوچھ لو، کیونکہ اس نے ہی رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اس بدبخت کو۔ شبیر خان نے اتنے یقین سے یہ بات کی کہ زیغم سوچ میں پڑ گیا۔ تم ڈھونڈو اپنی بیوی کو، اگر ہماری ضرورت ہو تو بتانا، وہ میری بیٹی کی خوشی ہے اور آج تک ہم نے تمہاری خوشی کے آگے کسی کو اہمیت نہیں دی۔ تمہارے خیال سے ہی ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ زیغم کو اپنے باپ کی بات پر یقین آ گیا تھا اور وہ بیمار بھی تھے، کیونکہ ایسا کر کے جب اتنے ٹائم کچھ برا نہیں کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتا ہوں۔ زیغم وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا اور شبیر خان کو کال کی ساری ملزم گارڈ کو اس کام پر لگا دیا۔ سارے ملازم گارڈ کو اس کام پر لگا دیا۔ مجھے علیزے کسی بھی قیمت پر صحیح سلامت چاہیے ورنہ کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ کال پر زخمی سانپ کی طرح پھنکارا تھا۔ رات بھر نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا وہ علیزے، لیکن علیزے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ فجر کے وقت وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر آیا اور اپنے والو کو مٹھی میں جگڑے بے بس دو زانوں وہی لان میں بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج ایسا لگ رہا تھا اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اب وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ دل کی دھڑکن سست روی سے چلنے لگی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ موبائل بج کر بند ہو گیا۔ چھوٹے خان، شیر خان کی کال ہے، آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے، کہہ رہا ہے بات اہم ہے۔ زیغم کے کال نہ اٹھانے پر شیر خان نے یوسف خان کو کال کی، جو گیٹ پر ہی بیٹھا تھا۔ زیغم کو اس حال میں دیکھا خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مالک کے لیے جان بھی دے سکتے تھے۔ خان اس انسان کا پتہ چل گیا جس نے علیزے بی بی کی گاڑی کو بلاسٹ کیا تھا۔ اب جلدی سے آ جائیے، شاید یہ جانتا ہوں بی بی کہاں ہے۔
موبائل سے آتی آواز نے اس کے اندر ایک نئی زندگی پھونک دی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا فارم ہاؤس پہنچا تھا جہاں اس کا مجرم تھا۔ زیغم آتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے ادموا کرنے کے بعد اس سے الٹا لٹکا کے پوچھا، آپ بتا لیجیے کہاں ہے میری بیوی، کہاں ہے وہ؟ اس کے بال پکڑتا سر اونچا کرتے اس کے منہ پر چیخا تھا، میں کچھ نہیں جانتا خان، بس مجھے بڑے خان نے اس دن بی بی کے ساتھ یہ سب کرنے کا کہا تھا۔ اس نے رکی سانسوں کے ساتھ بات پوری کی۔ اس کی تو زیغم کو دیکھتے ہی روح کانپ اٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ چیخا تھا۔ خان، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم مرتا ہوا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ زیغم سن دماغ کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ شاک پہ در پہ شاک اور 2 دن جاگنے کی وجہ سے اس کا اب دماغ سن ہو چکا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے باپ نے کیا اس کے ساتھ، وہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ بابا جان علیزے کہاں ہیں؟ زیغم آندھی طوفان بنا کمرے میں آیا جو بیڈ پر لیٹے آرام کر رہے تھے۔ اس کے سرخ انگارہ آنکھیں، بکھرے بال، 2 دن پرانے سوٹ میں وہ کوئی زخمی شیر معلوم ہو رہا تھا۔ ہمیں کیا معلوم ہوگا تمہاری بیوی کے بارے میں؟ وہ خود کو مکمل انجان ظاہر کر رہے تھے، جیسے ان کا علیزے کی گمشدگی سے کوئی تعلق نہیں، نہ جانے کس عاشق کے ساتھ پا گئی ہوگی اور تم ہم سے پوچھنے آگے۔ اب انہوں نے دوسری چال چلی تھی۔ ہم تو کہتے طلاق دے کر جان چھڑواؤ، ویسے بھی گندی مچھلی کو تالاب میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ تم دیکھ چکے ہو۔ یہ بھی شکر ہے وقت پر اس طوائف کی حرکت کا پتہ چل گیا، اب اسے ہی غنیمت جان کر طلاق دے مارو اس کے منہ پر۔ نہ جانے کتنے عاشق ہوں گے اس کے، ویسے بھی جس گند میں وہ رہی ہے، دنیا دیکھ کر آئی ہے، اب اس طرح کی لڑکی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ان کی ہر بات میں علیزے کے خلاف ایک زہر بڑا تھا، جسے سنتے ہی زیغم کا غصہ بالکل آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے سامنے رکھا واس زمین پہ دے مارا، اس کے ٹوٹے ہوئے شیشے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ اگر اس کے خلاف آگے ایک لفظ بھی بولا آپ نے تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں۔ وہ داڑتے ہوئے شیر علی خان سے مخاطب ہوا، جو اس کے انداز پر حیران ہوئے۔ انہوں نے تو فل پلان بنا کر علیزے کو غائب کروایا تھا کہ زیغم سمجھے وہ اپنی مرضی سے ضمیر گل کے ساتھ گئی ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کر مجھے یہاں سے دور بھیجا تھا تاکہ علیزے کے ساتھ برا کر سکے۔ پہلے بھی علیزے کی گاڑی پر آپ نے ہی حملہ کروایا تھا اور اب اسے کڈنیپ کروا دیا زیغم خان کی بیوی کو۔ تم سب جان ہی گئے ہو تو اب یہ بات کان کھول کر سن لو، ہم کبھی بھی اس طوائف کو اپنی بہو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنی اعلیٰ نسل میں اس گندے خون کی آمیزش شامل نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا خاندان خونی ہے اور اس میں ملوث نہیں ہو سکتی۔ شبیر علی خان کے ہر انداز میں غرور اور تکبر بول رہا تھا۔ بابا جان، وہ چچا جان کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے علیزے، اس نے ایک آخری کوشش کی انہیں باز رکھنے کی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات سن کر انہوں نے کہہ کر لگایا، تم کیا ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ کسی کو بھی ہمارے بھائی کا خون بولو گے اور ہم مان لیں گے؟ تم صرف اس لڑکی کو بچانے کے لیے ایسا بول رہے ہو۔ انہوں نے اس کی بات مذاق میں اڑا کر سر جھٹکا۔ اس کا مطلب آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی ضد اور انا پیاری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ رہیں اپنے سلو اور جھوٹی شان کے غرور میں مبتلا۔ اب زیغم کے پاس ایک آخری راستہ ہی بچا تھا۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس جانے لگا، ان کی سائڈ ڈور سے کچھ نکالا۔ شیر علی خان الجھی نظر سے اسے دیکھنے لگے، وہ نہیں جانتے تھے یہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی زیغم نے ڈراڑ سے ہاتھ باہر نکالا، شیر علی خان کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رکھو اسے واپس۔ پورے وقت میں وہ پہلی بار گھبرائے تھے۔ وہ انہی کی ریوالور نکالنے لگا تھا، اس کی خود کی گن گاڑی میں تھی۔ بابا جان، ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس وقت میں ایک جنون میں ہوں، میں اپنے آپے میں نہیں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس کی دوری کا احساس میرے انگ انگ کو کاٹ رہا ہے۔ میں ہر گھڑی ایک عزیز سے گزر رہا ہوں، آپ کو میری تکلیف کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ ریوالور میں گولیاں بھرتے ہوئے بولا۔ اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا، اس کی آواز میں ایک وحشت بڑی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ ریوالور کس کے لیے اٹھائی ہے تم نے؟ شبیر علی خان کی پیشانی پر تجسس سے بال پڑنے لگے۔ بابا جان، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے علیزے کا پتہ بتا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ ریوالور مضبوطی سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔
اس کی بات پر شبیر علی خان کے چہرے پر صدمے کے ساتھ ساتھ شدید غصے کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ اس لڑکی کے تم اپنے باپ کی جان لوگے تو ٹھیک ہے، پھر کرو اپنا یہ شوق بھی پورا، اگر تمہیں لگتا ہے میں غلط ہوں تو دو مجھے سزا۔ لیکن جب تک وہ لڑکی خلا کے پیپر پر دستخط نہیں کرتی ہے اسے رہائی نہیں دیں گے، دوسری صورت میں اسے مارنا ہوگا مگر تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔ اب وہ اسے غصے سے گھوٹتے ہوئے بولے تھے، انہیں اب بھی یہ لگ رہا تھا وہ زیغم کا بھلا چاہتے ہیں۔ وہی تو کر رہا ہوں، آپ کو سزا دے رہا ہوں، لیکن آپ کی جان میں کیسے لے سکتا ہوں بھلا؟ اتنا بے غیرت اور بے حس نہیں ہوں جو اپنے باپ کی جان لوں گا۔ وہ ان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ لیکن اپنی جان لے سکتا ہوں اور آپ میرے قریب آئے تو یہ ٹریگر دبا دوں گا۔ اس نے پسٹل اپنی پیشانی پر رکھ لی، سرخ انگارہ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ شبیر خان کو یہ اپنا بیٹا تو لگ ہی نہیں رہا تھا جسے وہ جانتے تھے، انہیں تو لگا تھا کہ کچھ دن چیخے گا چلائے گا پھر خود ہی بھول جائے گا جب اس کی کسی اور سے شادی کریں گے، جیسا ان کے بھائی نے کیا تھا، مگر وہ اپنے بھائی کے وہ ناسور نہیں دیکھ پائے۔ کئی سالوں سے انہیں سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ناہود کو صحیح پرفیکٹ سمجھنے والے، جو خود کو بڑا سمجھتے خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کیا بیوقوفی ہے زیغم، یہ کیا بیوقوفی، پاگل ہو گئے زیغم خان، ہٹاؤ اسے۔ اس کی اس حرکت پہ شبیر خان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، وہ وہیں سے تڑپ کر چلانے لگے۔ خان خاندان کا اکلوتا وارث تھا، وہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ان کی نسل ختم ہو جاتی، یہ شان و شوکت دولت اعلیٰ ہون سب مٹی میں مل جاتا اس کے ساتھ ہی جس پر وہ کچھ دیر پہلے غرور کر رہے تھے۔ خانم خانم، وہ بے بسی سے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دینے لگے جو بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ بی جان جو کمرے میں ہی آ رہی تھی، ان کی پریشان کن آواز سن کر جلدی جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں چلا رہے؟ وہ آتے ہی پریشانی سے پوچھنے لگے تھے کہ اچانک زیغم کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی، ان کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ انہیں تو شبیر خان کی طبیعت کا ڈر تھا، وہ یہی سمجھی کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، مگر یہاں زیغم کو اس طرح دیکھ کر ان کی ممتا بلبلا اٹھی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زیغم، میرے بچے، نیچے اتارو اسے، وہ اب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے سانس روک کے مشکل سے بولی تھی۔ بابا جان آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ میری آواز زندگی بھر نہیں سن پائیں گے۔ وہ ٹریگر پر اپنی انگلی جمائے ہوئے انہیں جتلانے لگا۔ بی بی ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چابی لو بیسمنٹ کی اور گلاب خان کو میرے پاس بھیجو، وہ تمہیں وہاں لے جائے گا۔ ابھی مجھے دو۔ شبیر خان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی اس کی طرف بڑھائی اور ریوالور کے لیے دوسرا ہاتھ بڑھایا۔ وہ چابی ہاتھ میں پکڑ کر گن پیچھے لگاتے باہر کی طرف جلدی سے بھاگا تھا۔ شبیر خان پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بیڈ پر گرے گئے، انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی موت آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہو۔ وجود ابھی تک کانپ رہا تھا۔ بی جان نے جلدی سے ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ شبیر علی خان نے علیزی کو فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں رکھا تھا۔ زیغم خان کا دل دکھ سے بھر گیا، جہاں وہ اپنے دشمن کو سزا دینے کے لیے رکھتا تھا اس ہی جگہ اس کی شہزادی تھی جو اربوں کی جائیداد کی اکیلی وارث ہے، اس کی بھی اور اپنے باپ کی بھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا فارم ہاؤس میں آ کر اندر بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تو علیزے کو ایک طرف بے ہوش پڑا پایا، جہاں زمین پر ایک گدا بچھا تھا، پانی کا جگ، ایک پلیٹ میں کھانا جو شاید اس کی بیوی ہونے کے خیال سے دیا گیا تھا، اور علیزے کے پاس کچھ پیپر پڑے تھے۔ وہ سمجھ گیا یہ حلا کے پیپر ہیں۔ زیغم نے کسی بھی چیز پر توجہ دیے بغیر علیزے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھے۔ اب وہ پاگلوں کی طرف سے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزے آنکھوں کھولو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا غصہ کر لو، بےعزتی کر لو، ناراض ہو جاؤ مگر آنکھیں کھول لو، میں تمہاری قسم کھاتا ہوں علیزے، تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو بھی ختم کر لوں گا۔ وہ دیوانہ ہوا اس کے گال تھپ تھپاتا ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر علیزے یوں ہی سخت اس کی گود میں پڑی تھی جیسے کبھی آنکھ نہ کھولنے کی قسم کھائی ہو۔ گاڑی تیز چلا، ڈرائیور پیدل تھا جو فل اسپیڈ سے ہی گاڑی بھگا رہا تھا۔ زیغم کا بس نہیں چل رہا تھا اور کا ہسپتال پہنچ جائے، وہ اسے اٹھائے اندھا دھند بھاگا تھا، سارا ہسپتال حرکت میں آ گیا تھا۔ ایک تو زیغم یار خان کو کوئی نہیں جانتا تھا، دوسرا اس کے ساتھ کالے سوٹوں میں لمبے چوڑے گارڈ، ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔
سب گھبرا رہے تھے جب علیزے کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جانے لگے۔ زیگم نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیوی کو کچھ ہوا تو کوئی نہیں بچے گا، اس پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا، سمجھے؟ تم کچھ بھی کرو، پورے شہر کے ڈاکٹر کو بلا لو، مگر علیزے بالکل ٹھیک چاہیے مجھے۔ وہ ڈاکٹر کے منہ پر غرایا تھا، پورے ہسپتال میں اس کی داڑھ گونجتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کا گریبان چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچا اور ایک سیکنڈ سے پہلے اندر غائب ہوا۔ جان بچانے پر زیگم زخمی شیر بنا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں اس نے ہسپتال کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ہر جگہ افراتفری تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ زیگم کے ماتھے پر بال پڑنے لگے۔ اسے مسکراتا دیکھ ابھی وہ کچھ بولتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں خان صاحب، شی از پریگننٹ، آپ کی بیوی اب بالکل ٹھیک ہے، مینٹلی سٹریس لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے یہ سب، آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیے گا، یہ بہت ویک ہے، میں ڈائٹ پلان بنا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر اپنی ہی بولے جا رہی تھی جبکہ زیگم کو بس ایک ہی بات سمجھ آئی تھی۔ پہلے تو زیگم سمجھا نہیں، جب بات سمجھ میں آئی تو دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اتنی ٹینشن بڑے ماحول میں اتنی بڑی خوشخبری اس کے دل میں لگی، آگ پر نرم سی فوار برسنے لگی۔ وہ صاف بولنے لگا، سرشاری کی کیفیت میں وہ اندر داخل ہوا جہاں علیزے انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہونٹوں پر لگایا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو تم مجھے ملی، تم ایک خدا کی طرف سے تحفہ ہو جسے میں نے خوشی سے قبول کیا، اور میری زندگی خدا نے خوشیوں سے بڑھ گئی۔ جیسے چچا جان نے تمہیں ٹھکرایا تو ان کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا، ان کی ہر خوشی خدا نے ان کی ناشکری کی وجہ سے واپس لے لی، کیونکہ انہوں نے خدا کی عطا کردہ رحمت کو ٹھکرایا، پھر اسی خدا سے رحمت کی اہمیت لگا لی۔ اگر بیٹا بیٹی پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے تو پھر خدا کے آگے جھکنا اور اس سے مانگنا چھوڑ دو، خود ہی اپنی دولت، شہرت، شان و شوکت سے حاصل کر لو بیٹا بھی، کیونکہ اس معاملے میں تمہیں خدا کے فیصلوں سے انکار ہے تو پھر اپنا بھلا خود سوچو۔ انسان نادان بھٹکا ہوا یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اوپر بیٹھا 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تمہارے لیے صحیح اور اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ اگر خود پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو نکل جاؤ دنیا سے باہر، کر لو اپنی مرضی، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو خدا چاہے گا، ہم اس کے غلام اور بیکاری ہیں، وہ نہیں۔ جو غلطی چچا جان نے کی وہ میں کبھی نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھوں گا انشاءاللہ۔ ماما جانی آپ علیزے ایک پرنور جگہ پر تھی، ہر طرح ہریالی اور پھول ہی پھول تھے، ہواؤں میں ایسی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو روح تک کو تقویت پہنچا رہی تھی۔ علیزے نے آج تک ایسا نور کہیں نہیں دیکھا جو اس جگہ تھا۔ کچھ دور سب سے خوبصورت جگہ پر وہ اپنی ماں کو سفید لباس میں تسبیح کرتے دیکھا تو وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پوری زندگی کی تکلیفیں، اذیتوں کا مرہم اس جگہ تھا، ماں کی گود ہر تکلیف بھلا دیتی ہے۔ جب ہی مریم بیگم نے علیزے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، علیزے تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے، تم ان کو معاف کر دو، میں نے زندگی کے امتحان دیکھا، وہ پالے جو ہزاروں سال کی عبادت کے بعد ملتا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میں نے سب کو معاف کیا، تم بھی کر دو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ماما اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی، اس کی ماں کہیں نہیں تھی، اس زیگم اس کے پاس بیٹھا اسے سوتے ہوئے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اچانک چل آئی اور اس نے علیزے کے قریب آیا، کیا ہوا علیزے، کہیں درد ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، علیزے کو سب یاد آنے لگا، شبیر علی خان کا اسے جھوٹ بول کر بلانا، پھر اسے ٹارچر کرنا، حلا کے پیپر پر سگنیچر کے لیے، وہ پیپر حلا۔ علیزے خوف سے اپنی پوری بات بولنے کی کوشش کرنے لگی، سب بھول جاؤ خواب سمجھ کر، اب ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا، ہم لندن جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، جہاں میں، تم اور ہماری پرنسس ہوگی۔ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، ضرور ملیں گے، اب بھی ہم گھر چلتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ زیگم نے اسے بہلایا، وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ تیمور خان آخری بار اسے ملنے کے بعد سے ہی بیمار ہے، لیکن بس اب کوئی بات نہیں ہوگی، چلو اب گھر چلے۔ زیگم اسے اپنے دوسرے بنگلے پر لایا تھا، اسے سہارا دیے ڈرائنگ روم تک لایا، جب سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا علیزے کے قدم وہی جم گئے۔ زیگم خود حیران تھا، تیمور خان کو جہاں دیکھا جو بہت کمزور نظر آ رہے تھے، شاید انہیں علیزے کی گمشدگی کا معلوم ہو چکا تھا۔ جب ہی شبیر خان سے ہر بات معلوم کرنے کے بعد جہاں پہلے سے موجود تھے، زیگم کو تو کل سے علیزے کے سوا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اپنے باپ کو معاف کر دو، ایک موقع دے دو مجھے، ہاں میری بچی۔ انہوں نے بازو پھیلائے تو وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگے تھے، کبھی اس نے سوچا تھا کہ انہیں کبھی معاف نہیں کر پائے گی جیسے انہوں نے اس کے ساتھ کیا، مگر کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے، ان سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکی، یہ تو بس غم
غصہ تھا جو ان کے ٹھکرانے کے باعث ان پر تھا، اور آج جب انہیں اس کی ضرورت اور اپنی غلطی پر شرمندہ بھی تھے تو وہ کیسے ٹھکرا دیتی انہیں، اور اب تو اس کی ماں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آئے آنسو نے علیزے کے دل میں سالوں کی بدگمانی کو دو ڈالا تھا۔ اب وہ اس کے لیے وہی باپ بن گئے تھے، شاید محبت کرنے والے شفیق باپ۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بابا جان؟ کوئی اپنے خون کو بھی یوں ٹھکراتا ہے؟ میں تو آپ کے وجود کا حصہ تھی، پھر بھی آپ کے آنسو تیزی سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کے شکوے شکایتیں شروع ہو چکے تھے جو ایک بیٹی لاڈ میں اپنے باپ سے کرتی ہے۔ زیغم علیزے کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیمور علی خان کے بازو میں لگی بیٹھی تھی۔ زیغم سے اس کی نظر ملی تو وہ مسکرا دی۔ اس کے مشکور نظروں سے دیکھنے پر زیغم کے مونچھوں تلے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ اسے اب اپنی منزل مل چکی تھی اور اس نے علیزے کو ساری خوشیاں دینے کا جو وعدہ کیا تھا آج پورا ہو چکا تھا۔ تیمور خان بھی بہت خوش تھے اپنے نانا بننے کا سن کر۔ وہ بھی اب اس کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب انہیں علیزے کی کڈنیپنگ کا پتہ چلا وہ اپنے بھائی سے ہر تعلق ختم کر کے جہاں آئے تھے۔ اس بار شبیر علی خان کو ہر محاذ پر بڑی بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ کوئی غیر اور طوائف زادی نہیں بلکہ ان کے بھائی کا خون انہی کے خاندان کا حصہ تھے، اور اگر وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دیتے تو تیمور علی خان کا سامنا کیسے کرتے جو اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر ان سے اس طرح کا تعلق ختم کر کے جا چکے تھے۔ پہلے تیمور علی خان نے اپنی بیٹی ان کی وجہ سے اپنے جگر گوشے کو اپنے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اب زیغم بھی تھا ان کا وارث، ان کا بیٹا جو اس کے ہاتھ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ کتنے لوگوں کا چہرہ ان کے سامنے گھوم کے جو ان سے دور ہو جاتے ان کا پورا خاندان بکھر کر رہ جاتا، اور پھر وہ کوئی غیر نہیں تھی، انہی کی اپنی ہی تھی جسے کبھی انہوں نے اپنی روایتی اصول و رسم و رواج کے پاس تاریخ کے لیے کھو دیا تھا۔ حالانکہ زرتشت اور زرتاشت کی طرح وہ بھی ان کی عزت غیرت تھی، تب یہ احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب اس شدید احساس نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاروں طرف سے مجبور بے بس ہو چکے تھے، اور تیمور علی خان کو منانے علیزے کو پوری دھوم دھام سے اور زیغم کی زندگی اور اپنے خاندان میں شامل کرنے کے لیے ولیمے کی تقریب کا فیصلہ کرتے روانہ ہوئے تھے۔ آج ایک ہفتے بعد ان کا ریسیپشن تھا۔ شہر کے سب سے بڑے شادی ہال میں ملک کے بڑی سیاسی شخصیات اور بزنس مین نے اس میں شرکت کی تھی۔ لاؤڈ میوزک سسٹم آن تھا جس کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سامنے سے سپوٹ لائٹ کی روشنی میں زیغم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے سلور گرے میکسی پر برائڈل میک اپ کیے جس کے لیے شہر کی مشہور بیوٹیشین کو بلوایا گیا تھا۔ وہ کوئی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ پیچھے دو لڑکیاں اس کے دور تک پھیلے دوپٹے کو پکڑ چل رہی تھی، ساتھ میں بلیک تھے پہ سوٹ میں سفید اور سرخ رنگت کے ساتھ بالوں کو جیل سے سڑ کے زیغم خان اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ مسکراتا محبت بڑی نظروں سے علیزے کو دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ دونوں کو جو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کیمرہ مین، مووی میکر سب حرکت میں آئے ہوئے تھے اور اس خوبصورت پل کو کیمرے میں قید کرتے جا رہے تھے۔ علیزے آج خود کو کوئی ریاست کی شہزادی ہی محسوس کر رہی تھی۔ ساری تکلیفوں کے بعد اب اس کی زندگی میں خوشی آئی تھی جو ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ شبیر علی خان نے سب سے معافی مانگ لی تھی اور علیزے نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے باپ کو معاف کر سکتی ہے، انہوں نے تو اتنا کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی جب تک آپ کسی کی زیادتیاں ظلم معاف نہیں کرتے اس وقت تک وہ آپ کے دل میں ناسور بن کر پلتا رہتا ہے جو آپ کو بھی اندر سے ختم کر رہا ہوتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد اللہ آپ کی بھی خطاؤں کو درگزر کر کے آپ کا دل سکون اور راحت سے بھر دیتا ہے اور دنیا کی ہر چیز سے بھی نوازتا ہے۔ توبہ لے کو چھوڑ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پرسکون ہو جانا چاہیے۔ یہی علیزے اور مریم بیگم نے کیا۔ علیزے کی طرف سے خوشخبری سنتے ہی حویلی والوں نے ہنسانے کے منہ کھول دیے۔ شبیر علی خان اور بی جان کے تو خوشی کے ہمارے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے کالے بکروں کا صدقہ دیا گیا تھا۔ بی جان تو اسے دیکھ کر گھبرا رہی تھی کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اتنی خوبصورت بہو ڈھونڈنے پر کتنوں نے ان سے پوچھا تھا۔ علیزے تو سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، اچانک اتنی اہمیت۔ ابھی بھی زیغم اس کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑے سانس ٹیڑھی تک لا رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا علیزے کو گود میں اٹھائے۔ وہ تو علیزے نے دھمکی دی تھی کہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ جب سے علیزے کی طبیعت خراب ہوئی تھی ہر وقت زیغم اس کے سر پر سوار رہتا، آفس بھی آدھے دن کے لیے جاتا تھا، اس پر بھی کال کر کے ملازموں کو ہلائے رکھتا۔ اس بات پر گھر میں سب اس کا
بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ آج زیگم نے اسکندر احمد ان کی فیملی کو بھی یہاں انوائٹ کیا تھا، جو کتنے ہی دن سے علیزے سے ملنے اور معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کے چکر لگا رہے تھے، جو ہر بار زیگم کے منع کرنے پر مایوس لوٹ جاتے۔ جب سے انہوں نے نیوز میں علیزے کو دیکھا تھا، ان کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ احتشام شیرازی اس کی فیملی نے ان سے معافی مانگا، شفا کی رخصتی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی، مگر سکندر احمد نے ہر بات اور ہر فیصلے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک علیزے انہیں معاف نہیں کر دیتی تب تک وہ کسی خوشی کے بارے میں بھی نہیں سوچیں گے۔ اور آج انہوں نے علیزے سے معافی مانگ کر اس کے مان جانے پر پرسکون ہو گئے تھے۔ عرشیہ اور آریان نے بھی شرکت کی تھی، وہ لوگ کل ہی واپس آئے تھے، وہ بھی علیزے اور زیگم کے ولیمے میں شریک ہونے۔ زوار بھائی اور بابی نہیں آ سکے کیونکہ ان کے گھر کچھ دنوں بعد نئے مہمان کی آمد ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے زوار حوریہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تمام رسموں کے بعد کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر علیزے کو لے کر زیگم گھر آ گیا تھا، کیونکہ علیزے کو اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ باقی سب کھانے کے بعد مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد آنا تھا 4 سال بعد۔ وہ آفس روم سے نکل اعتماد کے ساتھ میٹنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اسسٹنٹ اور مینیجر سے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی نوٹ کروائی جا رہی تھی۔ آج اس کی فرانسیسی ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈیل سائن کرنی تھی۔ ان 4 سالوں میں علیزے نے اپنے باپ کے بزنس کو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے ملک ان کے بزنس کا ایک نام پہچان تھی۔ علیزے کی تیار کردہ پریزنٹیشن دیکھ کر اور ڈیل کرتے دیکھ کبھی کبھی تیمور علی خان اور زیگم بھی حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ اتنے سال کے تجربے اور محنت کے بعد خود کا جو بزنس تیمور خان نے کھڑا کیا تھا، اس کو ان 4 سالوں میں علیزے نے 3 گنا زیادہ کر کے دکھایا تھا۔ آج انہیں یقین آ گیا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں پر اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہیں۔ انہیں تعلیم، رتبہ، مقام سپورٹ کرنا ان کی طاقت بنا اور انہیں خود کے قابل بنانا، اور بدلے میں انہیں علیزے جیسی بیٹی کی صورت انعام ملتے ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے ماں باپ کا سر بلند کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے بے مقصد نہیں ہوتے۔ دیکھو پڑی، یہ پلانٹ ہے، ابھی اس کو ہم لگائیں گے تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا۔ 3 سالہ آہان خان نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنی عقل کے مطابق سمجھایا۔ ہائے، اس کی بات سن کر ایک سال پریسا نے حال میں ہاں میں سر ہلایا، جیسے اسے بائی کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ پریسا سے چاہے جو بھی بات کئی وہ ہاں میں ہی سر ہلاتی تھی۔ ابھی بس کچھ ہی ورڈ بولنا چاہتے تھے وہ۔ اف میرے خدایا، یہ کس قسم کے بچے ہیں۔ علیزے سر پکڑ کے بیٹھی تھی جب اس کے 3 سال بیٹے آہان اور 1 سالہ بیٹی نے لان کے پودوں کا ستیہ ناش کیا تھا۔ خود دونوں کے ہاتھ، بال، پیر اور کپڑے مٹی سے بڑے تھے، اور ملازمائیں بیچاری ہاتھ میں کھرپی اور ان کے اکھاڑے ہوئے پودے لے کھڑی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کو آج گارڈننگ کا شوق چڑھا تھا۔ سب گھر والوں نے مل کر ان دونوں کو بگاڑ دیا تھا۔ علیزے ابھی آفس آئی تھی، جب لان کا منظر دیکھا اس نے سر پیٹ لیا۔ آہان خان زیگم کی کاپی تھا تو پریسا علیزے کی، لیکن دونوں بچوں کی آنکھیں علیزے کی طرح نیلی کانچ جیسی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر غصے سے پوچھا۔ ماما جان، ہم پلانٹ لگا رہے ہیں، اس کے پوچھنے پر بڑی فخر سے ابان خان نے اطلاع دی۔ ماما دیے، ساتھ ساتھ پری نے بائی کا ساتھ دینا ضروری سمجھا اور ہاں میں سر ہلاتے پودے کی طرف اشارہ کیا۔ آج میں بابا آدھے۔ ابھی وہ ان کو ڈانٹنے کا سوچ رہی تھی جب زیگم خان کی کار پورچ میں آ کر رکی اور دونوں بچے اس کی طرف بھاگے۔ گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ زیگم خان مسکراتا ہوا 1 سیکنڈ سے پہلے باہر نکلا اور نیچے جھک کر دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ بابا کی جان، اس نے دونوں کو بے تحاشا پیار کیا، کیونکہ زیگم 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور یہ 1 ہفتہ اس نے سب کو بہت مس کیا تھا۔ ابھی بھی بنا اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے ان کو گود میں اٹھا لیا۔ علیزے کے قریب آیا، جو دور سے اسے دیکھا مسکرا رہی تھی۔ ضروری میٹنگ کی وجہ سے اب کی بار وہ لوگ زیگم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو بگا کر رکھ دیا، دیکھیے کیا کرتے رہتے ہیں دونوں۔ علیزے کچھ ناراض سے اس کے گندے ہوئے کپڑے دیکھ کر بولی۔ بگاڑا تو ہم نے آپ کو بھی دیا ہے، ایک بات نہیں مانتی۔ زیگم بچوں کو ملازمہ کے حوالے کرتا اس کی طرف جھک کر زمانی لہجے میں بولا۔ اب وہ دونوں اکیلے ہی کھڑے تھے۔ سفر کیسا ہے؟ علیزے نے سرخ چہرے کے ساتھ بات بدلی۔ تمہارے بغیر بہت برا، اس کے گال پہ لب رکھتا خمار بڑے لہجے میں بولا۔ علیزے سٹپٹا گئی اس کی بے باکی پر، جو نہ جگہ دیکھتا تھا نہ وقت۔ فوراً بولی، اندر چلیں، بچے ویٹ کر رہے ہوں گے۔
بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے چانوں پر بازو پھیلائے، اندر کی طرف وہ بڑا دونوں اپنی چھوٹی سی جنت میں بہت خوش تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ حیا باہر آؤ ورنہ آج میرے ہاتھوں پیٹو گی۔ آج بھی اس شیطانوں کی نانی نے ملازمہ کو کچن کے فرش پر آئل گرا کر اپنے لیے فرائز بنانے بھیجا تھا۔ جب بھی اس کی چیخ پر عرشیہ کچن میں بھاگتی ہوئی آئی تو بیچاری ملازمہ کمر پکڑے فرش پر پڑی تھی۔ اب کب سے عرشیہ اسے ڈھونڈ رہی تھی جو مل کر نہیں دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے زبار بائی کے 4 سالہ بیٹے ارحاب نے ہی چھپایا ہوگا، جو اس کی ہر غلطی پر پردہ ڈالتے ہوئے خود پر الزام لینے کا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ بابا مما دانتتی ہے، حیا نے اس کے کان میں کہا۔ شام میں آریان اپنی لاڈلی کو گود میں اٹھائے کمرے میں آیا تو عرشیہ آف موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں بچی کو ڈرائے رکھ دیا؟ آریان کو بالکل پسند نہیں تھا حیا کو کوئی کچھ بھی کہے۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ اپنی اس نئی شیطان سے پوچھے۔ ملازمہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عرشیہ پڑ پڑی۔ ہاں میں جانتا ہوں سوری کالی ہے، مما نے اور پیسوں کے ساتھ 1 ہفتے کی چھٹی کا بھی کہہ دیا۔ اب تم اپنا منہ ٹھیک کرو اور خبردار جو آج کے بعد میری پرنسس کو ڈرایا کہ اس کے باپ کو ڈرا کے رکھتے ہو کافی نہیں۔ آخر میں آریان اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارت سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں ہی پاگل ہوں نا، نہیں کچھ کہوں گی کسی کو بھی، بس اب تم بھی مجھ سے بات نہیں کرنا۔ ارے یار میں نے کیا کیا اتنا ظلم؟ آریان تڑپ گیا اس کی سزا سن کر۔ بے بسی سے حیا کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی ماما کو منا لے۔ ماما میں نے کچھ نہیں کیا تھا، ارحاب نے کیا تھا، بڑی معصومیت سے بولتے۔ اگر کوئی اور سن لیتا تو کبھی یقین نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا پیس اتنا خطرناک ہے۔ سوری ماما۔ جب اس نے کان پکڑ کر آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو بڑے کہا تو عرشیہ کا دل تڑپ اٹھا اور فوراً اسے خود سے لگا لیا۔ ماما کی جان میری پڑی، ماما ناراض تھوڑی ہیں، رونا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ عرشیہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور ڈیڈی سے؟ حیا نے بڑی چالاکی سے اپنی بات منوائی اور آریان خاموشی سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا جو کل اسے بیوقوف بناتی تھی، آج اس کی بیٹی اسے بنا رہی تھی۔ ہاں ان سے بھی نہیں، اب خوش؟ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے آریان کی طرف دیکھا جو دونوں کو ہی محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔